السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ الحمدللہ آیت کریمہ کی یہ بابرکت محفل سجی ہوئی ہے اور یقیناً اس کی برکت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی ہم سب کو یہ توفیق اور سعادت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ نماز ظہر کی ادائیگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، اس کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ، پھر درس میں پھر قرآن اور حدیث کا ذکر اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر، یہ ساری باتیں مل کر ہم سب کے لیے انتہائی خوش نصیبی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ آج کی اس نشست میں خاص طور پر جو موضوع ہے جس کا گزشتہ درس میں ہم نے ذکر کیا کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر خیر کرنے کی انشاءاللہ ہم سعادت حاصل کریں گے۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہوا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا۔ اب یہ قرآن مجید کا ایسا وعدہ ہے کہ جو اللہ والوں کی شخصیت اور ان کی زندگی کے حوالے سے ہم اکثر و بیشتر ملاحظہ کرتے رہتے ہیں کہ اتنے برسہ برس گزر گئے، صدیاں بیت گئی ان اللہ کے نیک بندوں کو، لیکن پوری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دی، جبکہ ان اللہ والوں نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی کوشش نہیں کی کہ لوگ ان کو یاد کریں، لوگ ان کا نام لیں۔ تو انہوں نے جگہ جگہ اپنا کوئی نام لکھوایا ہو، اپنا کوئی انہوں نے اشتہار لگایا ہو، اپنی بقا کے لیے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کوشش کی اللہ کے لیے کی، جو کوشش کی اللہ کے رسول کے لیے کی، جو کوشش کی اللہ کے دین کے لیے کی، اپنی ذات کے لیے کوشش نہیں کی۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں وہ بقا عطا فرمائی، وہ دوام عطا فرمایا کہ لوگ ان کو اپنی محفلوں میں ذکر کرنا باعث سعادت سمجھتے ہیں، اور ان کا نام آ جائے تو دل کے اندر ایک عقیدت پیدا ہو جاتی ہے، محبت پیدا، ان کے دعاؤں میں ان کے وسیلے دیے جاتے ہیں۔ یعنی کتنی اللہ نے انہیں مقبولیت عطا فرمائی۔ آج کے دور میں لوگ اپنی کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے، اپنی بقا کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنی شہرت کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور پھر بھی رزلٹ نہیں ملتا، وہ رزلٹ نہیں آتا۔ کچھ عرصے تک لوگ کسی کو یاد رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا وہ یہی کہ وہ اللہ کے لیے جیے، اللہ ہی کے لیے دنیا سے گئے، کسی کو دیا اللہ کے لیے، کسی کو نہ دیا تو اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ ہی کی خاطر بس کسی سے کوئی بھی معاملہ رکھا، اور وہ اس حدیث کا مصداق بن گئے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعطى للہ ومن منع للہ
من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ. 4 باتیں بتائی حضور علیہ السلام نے کہ جس نے کسی سے محبت رکھی اور اللہ کے لیے رکھی، کسی سے دوری اختیار کی اور اللہ کی خاطر، یعنی کوئی ایسا معاملہ تھا جس میں اللہ کی وجہ سے اس نے اس سے تعلق ختم کیا، ذاتی بنیاد پہ نہیں، اور کسی کو دیا اللہ کے لیے، کسی کو نہ دیا تو بھی اللہ کے لیے، یعنی ذاتی وجہ نہیں تھی، بس اللہ کی خاطر. تو چاروں باتیں اگر اللہ کے لیے ہو جائیں تو فرمایا کہ فقد استکمل الایمان، تو اس کا ایمان کامل ہو گیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. ایسے لوگوں کے لیے یہ وعدہ ہے جو ابھی آیت پڑھی ہم نے کہ سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ان قریب یا ضرور بالضرور اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی عظیم ہستیوں میں سے ہیں کہ جنہیں اللہ نے وہ شہرت عطا فرمائی. حالانکہ ان کی اپنی جو ذاتی زندگی ہے، ان کا جو اپنا مزاج تھا وہ گمنامی کا تھا، وہ بڑے شہرت سے ڈرتے تھے، وہ کتراتے تھے اور خفیہ رہتے تھے، خفیہ رہنے کو پسند فرماتے تھے. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ جو جتنا اللہ کی خاطر گمنامی کے گوشے میں جس نے رہنا پسند کیا، اللہ نے اتنا اس کو کائنات میں مشہوری عطا فرما دی. یہاں یہی حقیقت ہے، جو جتنا شہرت کی کوشش کرے گا، اپنی ذات کو لوگوں کے درمیان باقی رکھنے کی کوشش کرے گا دنیاوی فائدے کے لیے، اتنا پھر آگے چل کر گوشہ گمنامی میں جائے گا وہ. اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اور ان کا پیغام یہ ہے کہ انہوں نے جتنا اپنے آپ کو چھپایا، جتنا اپنے آپ کو کوشش کی گوشہ گمنامی میں رکھنے کی، اللہ نے اتنی ان کو شہرت عطا فرمائی. اور اس سے بڑی کیا ان کی خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ نے ان کا نام جاری فرمایا. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس امتی کا، حضرت اویس قرنی کا نام لے کر اور پہچان بتا کر صحابہ سے تعارف کروایا. بے شک وہ اس زمانے میں تو تھے، انہوں نے زمانہ رسالت کو پایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے. وہ والدہ کا معاملہ تھا، یمن کے رہنے والے تھے. حضرت اویس قرنی یمن کے رہنے والے. اویس قرنی ہے، قرن ایک قبیلہ ہے یمن کا، والد کا نام عامر ہے، اویس بن عامر القرنی الیمنی، یہ ان کا ایک تعارف ہے مختصر. قبیلہ قرن کے رہنے والے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو قرنی کہا جاتا ہے، اور یمنی ہے، یمن کے رہنے والے ہیں، عربی ہیں کیونکہ یمن عرب ملک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کی خبر پہنچی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ ایک اس زمانے کو پایا، مگر ایک ایسی وجہ ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے، وہ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل نہیں کر سکے. اور وہ وجہ تھی کہ والدہ کی خدمت میں کوئی اور موجود نہیں تھا وہاں پر. والدہ بہت علیل تھی، بہت زیادہ بڑھاپے میں اور مجبوری میں تھی، بیمار تھی، انہیں کہیں لے جانا بھی ممکن نہیں تھا اور کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں تھا. یہ ایک ایسی وجہ بن گئی، ایک ایسا سبب بن گیا کہ جس کی وجہ سے حضرت اویس قرنی وہاں سے کہیں اور جا نہیں پاتے تھے. ورنہ ظاہر ہے کہ ان کے دل میں تڑپ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی، حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے کی. وہ نہیں آ سکے. لیکن اللہ اکبر، جب تڑپ سچی ہوتی ہے نا، جب دل میں آرزو اور تمنا سچی ہوتی ہے، تو علماء اور بزرگان دین یہی فرماتے ہیں کہ پھر بندہ وہاں نہ پہنچ پائے تو آقا خود چلے آتے ہیں، پھر آقا تشریف لاتے ہیں، یعنی کرم فرماتے ہیں، نگاہ کرم میں رکھتے ہیں، وہ اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں. ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. دیکھیں مشکلات ہمیں ہوتی ہیں، پرابلم مشکل ہمیں پیش آتی ہے، آقا کے لیے کیا مشکل ہے. لہٰذا کوشش اس بات کی کریں کہ ہم ان کی نگاہوں میں رہیں، ہم ان کی خاص نگاہ کرم میں رہیں. تو پھر دنیا میں کہیں بھی ہوں، پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ شخص جس نے حضور کی اطاعت کر لی، حضور کی غلامی اختیار کر لی، حضور کی محبت اختیار کر لی، علماء فرماتے ہیں کہ پھر وہ کہیں بھی ہو وہ مدینے میں ہے. ایک حاضری ہوتی ہے، ایک حضوری ہوتی ہے، یہ فرق ہے. ہمیں اور آپ جو مدینے آتے جاتے ہیں یہ حاضری ہے. حضرت اویس قرنی کو اللہ نے حضوری عطا فرمائی. حاضری یہ ہوتی ہے کہ جو جسم کہیں جائے اور آ جائے اس کو حاضری کہتے ہیں. ہمارا جسم سفر کرتا ہے، ہم سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، یہ حاضری ہے. لیکن حضوری یہ ہوتی ہے کہ بندہ کہیں بھی ہو، اس کی روح سرکار کے قدموں میں ہو، اس کی توجہ کے اندر آقائے دو جہاں کی محبت ایسی
بسی ہوئی ہو کہ وہ پھر بظاہر تو دور ہو لیکن حقیقت میں وہ وہیں پر موجود ہو، تصورات میں، خیالات میں، محبتوں میں، عقیدتوں میں وہ آقا کے قدموں میں ہو، تو یہ حضوری کا مقام اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ یہ جو حضرت ریاض الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، فصیح الدین سہروردی کے والد جو ہیں، ان کا نعتیہ کلام ہے پورا، کافی ضخیم ہے، یعنی بہت سے کلام لکھے انہوں نے جو کافی سارے پڑھے بھی جاتے ہیں، بڑے مشہور و معروف بھی ہیں، اور فصیح الدین سہروردی صاحب بھی بہت سارے کلام اپنے والد کے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو انہی میں سے ایک کلام جو حضرت ریاض الدین سہروردی صاحب نے مدینہ شریف سے واپسی کا منظر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مدینے سے واپسی جو ہے ایک عاشق کے لیے اور ایک صاحب محبت کے لیے کتنی مشکل ہو جاتی ہے، اور واپسی کا وہ منظر پورا انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ آخر کے اندر ایک شعر لکھتے ہیں جس میں ان کا اپنا نام انہوں نے مقطع جس کو کہتے ہیں وہ ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ لوٹا ہے ریاض، لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی۔ جب آ گئے نا، واپس آ گئے، تو پھر یہ کلام لکھا تھا، آخر میں کہتے ہیں لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، یعنی میں جو مدینے سے آیا ہوں تو صرف اپنا یہ بدن لے کر آیا ہوں، اور جو روح ہے وہ کہاں ہے؟ آگے بتاتے ہیں، لوٹا ہے مدینے سے ریاض اپنا بدن ہی، اور جو روح ہے وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے، اور جو اندر اللہ نے روح عطا کی میں وہ وہیں چھوڑ کر آیا ہوں، وہ ابھی بھی آقا کے قدموں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ یہ حضرت اویس قرنی کا مقام ہے کہ ہم اور آپ اور ظاہری آنکھیں یہ دیکھتی ہیں کہ اویس قرنی قرن میں ہیں، یمن میں ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں نہیں آئے، لیکن نہیں، ان کا کمال یہ ہے، جو خوش نصیبی ہے کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ زمانہ اقدس پایا اور خود حضور کی زبان مبارک سے آپ کا نام نامی ادا ہوا، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو ایک لقب بھی ملا ہے جو خیر التابعین کا لقب ہے، یعنی جتنے تابعین ہیں، تابعین کس کو کہتے ہیں؟ کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، حضور کو جس نے نہیں دیکھا، صحابی کو دیکھا ہو، اس کو تابعی کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی تابعی ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، خصوصاً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا بصرہ کے اندر، اور ان سے حدیث کی روایت بھی فرمائی آپ نے۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کا دیدار کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ تو تابعی ہیں، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو اور حضور کو نہ دیکھا، وہ تابعی ہیں۔ حضرت اویس قرنی صرف تابعی نہیں ہے بلکہ تابعین میں بھی سب سے بہترین تابعی ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے صرف صحابہ کا دور نہیں پایا بلکہ سرکار کا زمانہ پایا، سرکار کا دور پایا، بس حضور کا دیدار نہیں کر سکے، اپنی والدہ کی وجہ سے حاضر بارگاہ نہیں ہو سکے، لیکن چونکہ سرکار کی زبان سے ان کا نام ادا ہوا اور پھر انہوں نے کئی صحابہ کو بھی دیکھا ہے، تو اس اعتبار سے ان کو جو لقب عطا کیا گیا ہے وہ خیر التابعین کا لقب ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پہلے سے ایک بات ارشاد فرما دی تھی، اور وہ حدیث کے میں الفاظ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قال، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یاتی علیکم اویس بن عامر، کہ تمہارے پاس ایک شخص آئے گا۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک شخص آئے گا، اویس بن عامر، اس کا نام پورا بتا دیا، والد کا نام بھی حضور نے بتا دیا۔ یہ اندازہ کریں کہ سرکار اپنی امت سے کتنے باخبر ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی خبر ہے۔ حضور فرماتے ہیں یاتی علیکم اویس بن عامر، کہ تمہارے پاس اویس بن عامر آئیں گے، مع امدادی اہل الیمن، اہل یمن کی جو امداد یعنی کہ جو فوجی لشکر آئیں گے اسلام کی قوت کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے جو فوجی لشکر آئیں گے، ان سپاہیوں کے اندر یا ان فوجی لشکروں کے اندر ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، من مراد، قبیلہ مراد، ثم من قرن، اور قبیلہ قرن، یعنی قبیلہ قرن کی ایک شاخ تھی مراد، تو حضور نے وہ بھی بتا دیا اور بڑے قبیلے کا نام بھی حضور نے بتا دیا کہ وہ قرن کے ہوں گے۔ مزید دیکھیے آپ، اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ کان بہ برسن، ان کو برس کا معاملہ تھا، سفید داغ ہو جاتے ہیں جسم پر، اس کو برس کہتے ہیں، تو حضور نے یہ علامت بھی بتائی، فرمایا کان بہ برسن، کہ ان کو برس یعنی سفید داغ کا معاملہ ہے جسم پر،
فبرأ منہ، لیکن اللہ نے اس سے ان کو شفا عطا فرما دی ہے، صرف تھوڑا سا ایک برس کا نشان رہ گیا ہے، الا موضع درہم، ایک درہم کے برابر، ایک درہم جو سکے کی شکل کا تھا اس زمانے میں، ہاتھ کی جو گولائی ہے اس اعتبار سے یا اس سے کچھ بڑا یا چھوٹا، بس ایک دھبا، ایک نشان، فرمایا بس اتنا رہ گیا ہے، باقی پورے جسم پر اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں کیا تکلیف تھی، پھر کتنی شفا مل گئی ہے، اب کتنا نشان رہ گیا ہے، حضور ایک ایک بات بتا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد لہو والدتن، حضور فرماتے ہیں کہ ان کی ایک والدہ ہیں، ہوا بہا بر، اور وہ ان کی خدمت میں رہتے ہیں۔ اویس جو ہیں کہیں اور جاتے نہیں ہیں، مراد بتا رہا ہوں، وہ ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں، والدہ کو بڑی چونکہ ان کی ضرورت ہے، خدمت کرتے رہتے ہیں، لیکن مقام اتنا اونچا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اویس قرنی اپنی زبان سے اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ بھی ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے، اور اللہ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر اویس کوئی بات کہہ دیں، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں ان کے بارے میں، لو اقسم علی اللہ، کہ اگر وہ اویس اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا کر کچھ کہہ دیں، لابرہ، تو اللہ بھی ان کی بات کو پورا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آگے راوی یعنی حضرت عمر کہتے ہیں کہ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، کہ حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ اگر تم میں سے کسی سے یہ طاقت ہو اور کوئی تم میں سے یہ کر سکے، أن يَسْتَغْفِرَ لَكَ، کہ وہ اویس تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں، تو اویس تمہارے لیے دعا کر دیں، فَافْعَلْ، تو ضرور ایسا کروا لینا، ان سے ضرور ایسا کروا لینا۔ یہ ساری بات حضرت عمر فاروق، حضرت اویس قرنی کو ہی جب یمن سے وہ قافلے آئے، حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے یہ، حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کے اندر یمن کے قبیلے جب آتے تھے تو حضرت عمر فاروق بطور خاص پوچھتے تھے کہ کوئی اویس نام کا بندہ ہے کہ نہیں ہے اس قافلے کے اندر، کیونکہ انہوں نے حضور سے حدیث سنی بھی تھی، حضور سے حدیث سنی بھی تھی، تو باقاعدہ وہ پوچھتے تھے۔ چنانچہ جب ایک دفعہ پوچھا اور یمن سے کچھ اس طرح کے قبیلے اور یمن سے جو فوجی لشکر آئے ہوئے تھے تو معلوم کیا تو بتایا گیا کہ ہاں اس میں ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے اور قبیلہ قرن سے ان کا تعلق ہے، تو پھر یہ ساری بات حضرت عمر انہی سے کر رہے ہیں، خود حضرت اویس سے ملاقات کر کے اور ان کے سامنے یہ پوری حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر آخر میں حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جب حضور نے یہ فرما دیا ہے کہ جب بھی ہماری آپ سے ملاقات ہو تو ہم بخشش کی دعا کروائیں، تو حضرت عمر کہتے ہیں فاستغفر لی، تو آپ دعا کریں، یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں ان سے، آپ دعا کریں میرے لیے۔ چنانچہ حدیث کے مطابق آتا ہے کہ فاستغفر لہو، تو حضرت اویس نے پھر دعا کی، فقال لہو عمر، تو پھر حضرت عمر نے فرمایا این تریدو، کہ اب آگے آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ فقال الکوفہ، انہوں نے کہا کہ اب میرا کوفہ جانے کا ارادہ ہے۔ قال، تو حضرت عمر نے فرمایا الا اکتب لک الی عاملھا، کہ کیا میں وہاں کے عامل جو گورنر ہے اس کے لیے کوئی خط لکھ دوں تاکہ آپ کا خیال رکھے وہ؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا کہ اکون فی غبراء الناس احب الی، مجھے گمنامی کی زندگی زیادہ پسند ہے، آپ میرے لیے کوئی گورنر وغیرہ کو خط نہ لکھیں، میں کوئی شہرت پسند کرتا ہی کوئی نہیں ہوں، میں وہاں جاؤں گا گمنامی میں اکیلا کہیں رہ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے، آپ کوئی خط نہ لکھیں میرے لیے۔ یہ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں بھی انہوں نے اپنا مزاج بتا دیا کہ میں ایسی زندگی پسند ہی نہیں کرتا ہوں۔ باقی یہ کہ اس حدیث کو پھر علماء محدثین نے اس کی توثیق بھی فرمائی ہے اور اس کی صحت وغیرہ کو بھی علماء نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ وہ باقاعدہ ان کو تلاش کرتے رہتے تھے، اور جب تلاش کے بعد وہ کامیاب ہو گئے تو پھر یہ ساری گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد اور بھی جب قبیلے بعد میں آتے تھے ان میں حضرت اویس تو نہیں ہوتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق خاص طور پر ان قبیلے والوں سے حضرت اویس قرنی کا حال وغیرہ پوچھتے رہتے تھے، خیر خیریت پوچھتے رہتے تھے، اور پھر حضرت عمر فاروق ان لوگوں کو بھی بتاتے تھے کہ ہم صحابہ کو حضور نے دعا کے لیے کہا تھا، تو چنانچہ وہ قبیلے والے بھی جب سنتے حضرت اویس کا یہ مقام ہے تو جب وہ بھی وہاں سے واپس جاتے تو حضرت اویس کو ڈھونڈتے تھے، اور پھر کبھی وہ دریا کے کنارے پر مل جاتے تھے، کبھی کہیں اکیلے تنہائی میں مل جاتے تھے۔ بہرحال یہ علامتوں کو دیکھ کر پہچان کر کے یہی وہی اویس قرنی ہے، ایک دیوانگی کی کیفیت میں رہتے تھے، گوشہ گمنامی میں، نہ لباس کی پرواہ نہ کھانے کی پرواہ، کبھی کہیں وہ اس طرح گوشہ گمنامی کے ساتھ نظر آتے تھے۔ بہرحال یہ لپک کر ان کے پاس یہ لوگ جاتے تھے، اور پھر وہی حضرت عمر فاروق کی نصیحت کے مطابق جا کر کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت فرما دیں،
آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے علم بھی بہت بڑا عطا فرمایا۔ آپ اگرچہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے، ہاں کہیں کوئی معاملہ دیکھتے تھے، کہیں سے گزرتے ہوئے تو لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ دیوانہ کون ہے، یہ اویس قرنی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا چھپایا ہوا تھا کہ کسی کو ظاہر دائیں بائیں خبر نہیں ہوتی تھی اویس ہے، لیکن انہی کے درمیان میں رہ کر کبھی کہیں نظر آتے تھے اور اصلاح فرماتے رہتے تھے، کبھی اپنی نصیحتوں سے کسی کی اصلاح فرماتے، کبھی کسی کو کوئی شرعی حکم بتایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو علم ظاہر بھی عطا فرمایا، علم باطن بھی عطا فرمایا، لیکن انہوں نے اپنے لیے کوئی لقب پسند نہیں فرمایا۔ ذاتی طور پر انہوں نے حتیٰ کہ فرماتے تھے، ایک روایت دیکھیں آپ، وہ لوگوں سے فرماتے تھے کہ مجھے بھی حضور کی حدیث ہے اسی طرح معلوم ہے کہ جس طرح تم لوگوں کو معلوم ہے۔ یعنی ان بڑے بڑے اس زمانے کے محدثین تھے، ایک دفعہ ان کے درمیان میں کہیں ملاقات ہو گئی تو حضرت اویس قرنی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس طرح پہنچی ہیں کہ جس طرح تمہیں پہنچی ہیں، یعنی جس طرح تمہیں احادیث معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے، لیکن فرمایا کہ لیکن میں اپنے آپ پر ان کا دروازہ کھول کر اپنے لیے کوئی لقب پسند نہیں کرتا ہوں کہ کوئی مجھے محدث کہے، کوئی مجھے قاضی کہے، کوئی مجھے فلاں کہے۔ فرمایا کہ مجھے اپنی دل کی پاکیزگی کے لیے بڑی ذمہ داری ہے، میں اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے بڑا ذمہ داری کا کام پڑا ہوا ہے کہ جس کے لیے میں وقت نکالنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے میں لوگوں کے معاملات میں زیادہ الجھتا نہیں ہوں اور میں تنہائی میں رہ کر اپنے باطن کی پاکیزگی کا اہتمام کرتا رہتا ہوں۔ یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ خواجہ تابعین کے اندر آپ کا مقام حضرت خواجہ حسن بصری کے بعد آپ ہی کی ذات تصوف کا مرجع سمجھی جاتی ہے۔ کئی سلسلے ہیں جو اویسی ہونے کے ناطے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا ملتے ہیں، تو یوں تصوف کے اندر بھی آپ کا بہت بڑا مقام ہے، سلسلے کے اندر بھی آپ کو بہت بڑی اللہ نے نسبت عطا فرمائی، علم کے اندر بھی مقام عطا فرمایا، تابعین کے اندر بھی اللہ نے آپ کو شہرت اور مقام عطا فرمائی۔ اور خاص طور پر ایک اور بات، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایسے بعض لوگ، یعنی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو جال سازی کرتے ہیں، اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے اندر، لوگوں کے اندر ایسے بن کے رہتے ہیں کہ جیسے کوئی مطلب ایسا دیوانہ ہے تو کوئی بڑا اللہ کا ولی اور پہنچا ہوا ہے، نہیں، وہ اس طرح جو لوگ بن کے رہتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حقیقت پر مبنی ان کی شخصیت تھی کہ ایک طرف یہ گوشہ گمنامی ہے، ایک طرف شہرت سے کترا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سچی محبت بھی ہے، لیکن دوسری طرف دین کے لیے اور اسلام کے لیے وہ اتنے اپنے دل کے اندر جذبہ رکھنے والے تھے کہ کبھی بھی ان خلفائے راشدین کے زمانے میں کوئی جہاد کا موقع آتا یا کوئی ایسا مارکہ آ جاتا تو اس موقع پر بھی باقاعدہ فوجی لشکر میں شامل ہو کر میدان جہاد میں اترنا پسند فرماتے تھے۔ یعنی یہ بھی ان کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے بعض مارکوں کے اندر لڑائی میں حصہ لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ گوشہ گمنامی نہیں تھی کہ جس میں انہوں نے بالکل دنیا سے کترا کر اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے ایسی زندگی کو پسند کیا ہو کہ جس میں وہ دین کے لیے کچھ نہ کرتے ہوں، دین کے لیے کوئی محنت نہ کرتے ہوں۔ یہ باقاعدہ انہوں نے ایک پریکٹیکل زندگی گزاری ہے جس کے اندر وہ دین کے لیے بڑی محنت بھی فرما رہے ہیں، اور عبادت اور ریاضت بھی آپ کی بہت زیادہ۔ عبادت کتنی کرتے تھے آپ کے بارے میں آتا ہے، بعض محدثین نے یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں ربیع بن خیثم خود ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن وہ حضرت اویس قرنی کی عبادت کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واہ ان کی عبادت کا کیا عالم ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں حضرت اویس قرنی سے ملنے کے لیے گیا صبح کے وقت، تاکہ دن میں نہ معلوم کہیں ادھر ادھر نکل جائیں، پتہ نہیں ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ کہتے ہیں میں صبح پہنچ گیا، میں صبح کے وقت اویس قرنی سے ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں مشغول ہیں۔ تو میں اس خیال سے کہ ان کی تسبیح میں کوئی حرج نہ آ جائے تو میں پیچھے بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کہ ابھی وہ نماز پڑھیں گے، تھوڑی بہت تسبیح پڑھیں گے تو پھر ملاقات ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ میں پیچھے انتظار کرنے لگا، لیکن کہتے ہیں کہ جی میں حیران رہ گیا کہ وہ ظہر تک لگے رہے نماز اور عبادت کے اندر۔ وہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، وہ عبادت سے فارغ ہی نہیں ہوئے اور یہ بھی پیچھے بیٹھ کر انتظار کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ جی ظہر کا وقت ہو گیا، پھر ظہر سے عصر کا وقت ہو گیا، عصر سے مغرب کا وقت ہو گیا،
اور میں نے سوچا کہ اب مغرب کے بعد شاید افطار کرنے کے لیے جائیں، کیونکہ روزے بھی بہت کثرت سے رکھتے تھے، افطار کے لیے جائیں، لیکن وہ برابر عشاء تک مشغول رہے۔ پھر عشاء وہ ایک دن، یعنی کبھی کبھار یہ کیفیت بھی طاری ہوتی تھی، تو ایک دن رات پوری ایسی گزری کہ وہ عشاء بھی ہو گئی اور عشاء سے پھر فجر ہو گئی، اور حتیٰ کہ ان کی عبادت ختم نہیں ہوئی۔ یعنی عبادت کرتے پھر بیٹھ جاتے، پھر ذکر کرتے، پھر تسبیح کوئی پڑھتے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی سجدہ۔ حتیٰ کہ میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں، ایک اور بڑی حیران کن بات ہے حضرت اویس قرنی کی زندگی کے اندر۔ فرماتے ہیں یہ مجاہدے کی کیفیت ہے، جیسے صوفیہ کرام کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، کئی دن تک انہیں بہت سی چیزوں کی خبر نہیں ہوتی، کھانے پینے کی بھی اور دنیاوی جو تقاضے ہوتے ہیں اس سے بھی وہ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی خاطر وہ اپنے آپ پر اتنا جبر کرتے ہیں کہ پھر وہ انتہائی پاکیزگی اور انتہائی خاص اللہ صفائے قلب انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے غوث اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ میدانوں میں اور جنگلات میں ریاضتیں کی، کئی دنوں تک وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں حضرت اویس قرنی کے اندر ذرا دیکھیے آپ کہ بڑے بڑے مجاہدات کیے، ان میں سے کہتے ہیں کہ کئی راتیں ایسی گزرتی تھی کہ پلک سے پلک نہیں جھپکتے تھے، ایسا بھی وقت آیا ہے کہ پلک سے پلک۔ اب اس کے بعد اگلی بات، کمال یہ ہے کہ کبھی یہ راتیں الگ الگ گزارتے تھے، الگ الگ کیفیات میں۔ ایک رات ایسی گزارتے تھے کہ صرف اور صرف قیام کرتے تھے اللہ کی بارگاہ، کھڑے رہتے تھے، یعنی کھڑے رہ کر طویل تلاوت قرآن کی، اور پوری رات اس قیام میں گزر جاتی تھی، اور شاید کہ پھر مختصراً رکوع سجود کر کے وہ نماز پوری کرتے ہوں، لیکن قیام کے اندر پوری رات گزار دیتے تھے۔ ایک رات ایسی گزار، اگلی رات کیا کرتے تھے؟ اگلی رات قیام مختصر کر کے رکوع طویل کر دیتے تھے، وہ رکوع میں پوری رات گزر جاتی تھی، یعنی اس دن رکوع طویل کرتے تھے۔ اچھا، اس سے اگلی رات کیا کرتے تھے کہ قیام اور رکوع مختصر کر کے اس سے اگلی رات میں سجدہ طویل کر دیتے تھے، یعنی ایک رات قیام کے لیے وقف کر دی، ایک رات رکوع میں وقف کر دی، ایک رات سجدے میں وقف کر دیتے تھے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے طرح طرح کی عبادتیں کر کے اللہ رب العالمین کو انہوں نے راضی کیا ہے، اور کھجوروں پر، یعنی کہ کھجور پر افطاری کر کے پھر عبادت میں لگ جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ چونکہ اتنا طویل میں نے عبادت کی ہے تو اب بہت زیادہ کوئی کھانے پینے کا اہتمام ہو تاکہ میں اگلا دن پھر عبادت کر سکوں، طاقت آئے، قوت آئے، کچھ نہیں۔ چند کھجوریں اگر میسر آ گئیں، افطار کیا، بتقاضۂ بشریت وہ کھانا پینا جتنا ضروری تھا وہ کھایا، اور اس کے بعد پھر اگلے دن عبادت میں لگے رہتے تھے۔ یعنی روزہ خود بخود ان کا رات کو پھر شروع ہو جاتا تھا، روزہ پھر رات کی عبادت کے ساتھ ہی ان کا شروع ہو جاتا تھا، اس طریقے سے۔ اور زہد اللہ نے بے شمار عطا فرمایا، قناعت اللہ نے عطا فرمائی، کوئی توجہ مکان پر نہیں، کوئی توجہ لباس پر نہیں، کوئی توجہ اپنے لقب پر نہیں، کوئی توجہ اپنی شہرت پر نہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس طرح عطا فرمائی۔ اور آپ کے اقوال بھی ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، ایک جگہ پر یہ گمنامی سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں کہ خدا کے کاموں میں ایسے رہو، خدا کے کاموں میں، حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں خدا کے کاموں میں ایسے رہو گویا کہ تم نے تمام انسانوں سے اپنا تعلق توڑا ہوا ہے۔ یعنی مراد یہ کہ کوئی تعریف کرے نہ کرے، کسی کو آپ کا کام پسند آئے نہ آئے، آپ خدا کے کام میں ایسے لگے رہو کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا اس کام سے راضی ہونا آپ کے لیے کافی ہو جائے۔ اور یہ وہی بات ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سمجھائی ہے۔ فرمایا کہ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہو، کوئی بندہ نماز پڑھے تو فرمایا کہ اس کے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے۔ ہمارے دل میں خیال آتا ہے نا، میں یہ تقریر کر رہا ہوں، میں یہ نعت پڑھ رہا ہوں، میں یہ تلاوت قرآن کر رہا ہوں، میں جی تراویح پڑھا رہا ہوں، میں جی یہ حلقہ درس میں ذکر میں بیٹھا ہوں، تو لوگوں کو اچھا لگے کہ پتہ نہیں لگا کہ نہیں لگا، پتہ نہیں فلاں کو پسند آیا کہ نہیں آیا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہارے لیے کیا اتنی بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ فرمایا اس سے بھی بڑھ کر کوئی ہے کیا؟ اس سے بھی بڑھ کر کوئی ہے کہ جو تمہیں دیکھ رہا ہو؟ تو اللہ کا دیکھنا کافی ہونا چاہیے۔ حضرت اویس قرنی اسی بات کو اپنے انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ اور کنارہ کشی کی طبیعت تھی نا، تو کیا خوب فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے غائبانہ دعا کرنا ملاقات کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت اویس قرنی چونکہ ملاقات سے بڑے کتراتے تھے تو اس لیے فرماتے تھے، کوئی پوچھتا بھی تھا اگر کہ آپ ملاقات نہیں کرتے، فرمایا کہ ہاں میں ملاقات تو نہیں کرتا لیکن غائبانہ طور پہ تمہیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیے آپ، دل کے اندر محبت مخلوق موجود تھی، خلق خدا کے ساتھ ان کی محبت موجود تھی۔ ایسا نہیں کہ خلق خدا سے کوئی خدا نخواستہ نفرت تھی یا بے تعلقی اور بیزاری تھی، نہیں، وہ فرماتے تھے کہ میں ہاں تم سے ملاقات تو نہیں کرتا ہوں لیکن غائبانہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں میں ضرور یاد رکھتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ
یہ میں مفہوماً عرض کر رہا ہوں کہ کسی نے پوچھا کہ حضرت ملاقات بھی ہو جائے تو کیا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ آپ غائبانہ بھی دعا فرمائیں لیکن ملاقات بھی ہو جائے. فرمانے لگے کہ ملاقات میں کبھی کبھی نمود و نمائش پیدا ہو جاتی ہے، ریاکاری آ جاتی ہے. غائبانہ جو کام ہوتا ہے اس میں ریاکاری آتی ہی نہیں ہے. تو میں خلوص دل کے ساتھ تمہیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، یہی تمہارے لیے کافی. یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی عظیم الشان زندگی ہے کہ اللہ اکبر. اور فرمایا حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضرت عبداللہ بن ابن ابی اوفا روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت ہے. اس کے اندر فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے، میری امت میں ایک شخص ایسا ہے، یہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی شفاعت سے بنو تمیم، یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے، فرمایا کہ جس کی شفاعت سے بنو تمیم کے ایک بہت بڑی تعداد کو اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. حضرت حسن بصری کے نزدیک اس سے مراد حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے کتنا عظیم الشان مقام، فضائل اور بھی بہت سارے ہیں. میں ایک بات اور یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں. بعض اوقات چونکہ روایتیں ایسی بیان کرتے ہیں بعض لوگ، چونکہ ایسی شخصیات کے بارے میں بعض روایتیں ایسی بھی مشہور ہو جاتی ہیں کہ جو سند کے اعتبار سے اتنی پختہ نہیں ہوتی، اور لیکن وہ بار بار بیان ہونے کی وجہ سے لوگ اس پر اعتماد کر لیتے ہیں. اور بعض بزرگوں نے اس کو لکھا بھی ہے، یعنی سند اور حدیث کے طور پہ نہیں، لیکن انہوں نے ایک روایت کے طور پہ اس کو لکھ دیا. لیکن علماء نے اس کو بیان کرنے میں احتیاط کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا. احتیاط کا میں صرف اس لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ بعض بزرگوں نے بھی وہ روایت اپنی کتابوں میں یا اپنے اشعار میں لکھ دی ہے، تو اس لیے میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ فتوے کی روح سے اور علم حدیث کی جو سند کی ایک بحث ہوتی ہے اس کی روح سے وہ روایت اتنی پختہ نہیں ہے، اس لیے اس پر بیان کرنے میں احتیاط علماء نے بیان فرمائی. ان میں سے دو چیزوں کی خاص طور پر وہ روایت آتی ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے احتیاط کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا. دو روایتیں یا دو باتیں کہہ لیں اس کو. ایک بات اکثر و بیشتر مشہور ہے کہ حضرت اویس قرنی نے اپنے تمام دانتوں کو توڑ لیا. یہ اکثر و بیشتر آپ نے ایسا سنا ہوگا تمام دانتوں کے حوالے سے. اور وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے جب غزوہ احد کی تفصیلات سنی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دندان مبارک غزوہ احد کے موقع پر ایک دانت مبارک کا ایک کنارہ شہید ہوا تھا. اس حدیث کی بھی تشریح پوری یوں یاد رکھیں، کیونکہ بعض لوگ اس حدیث کو بھی یوں بیان کر جاتے ہیں کہ دندان مبارک پورا گر گیا، شہید ہو گیا. وہ ایسا نہیں تھا، بلکہ دندان مبارک کا ایک کنارہ، ایک کونا جس کو کہہ سکتے ہیں آپ، وہ شہید ہو گیا تھا غزوہ احد کے موقع پر. اب پھر جو روایت بیان کی جاتی ہے جس میں علماء نے احتیاط کرنے کو بہتر قرار دیا، تو وہ بیان کرنے والے یوں بیان کرتے ہیں کہ جب یہ روایت حضرت اویس قرنی تک پہنچی تو انہیں یہ سوچ کر کہ نہیں معلوم کہ کون سا دانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہوا، تو انہوں نے پھر ایک دانت کو شہید کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، کہ کیا معلوم کہ یہ والا دانت ہو، کیا معلوم کہ حضور کی اتباع میں، حضور کی محبت میں، کہ کیا معلوم کہ کون سا دانت ہو، حتیٰ کہ آپ نے اپنے تمام دانتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے گرا لیا یا شہید کر لیا. تو علماء نے اس روایت کو قبول کرنے کے معاملے میں احتیاط بیان فرمائی ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ یا اس طرح کی کوئی بات پختہ سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ایک ایسی سند ہو کہ ہم بالکل اس روایت کو کنفرم کر سکیں، توثیق کر سکیں، تو اس معاملے میں بھی بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے. اور علماء نے بھی اس معاملے میں، محدثین اور ثقہ علماء نے اس میں احتیاط بیان فرمائی ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور روایت یہ بھی حضرت اویس قرنی کے حوالے سے مشہور کی جاتی ہے کہ پھر جب تمام دندان مبارک جو ہے شہید ہو گئے تو اب کھانا کیسے کھائیں، کیا چیز کھائیں. تو یہاں پر بھی ایک روایت مشہور کر دی گئی ہے، اس کو بھی علماء نے بیان کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جب تمام دندان شہید ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے نرم غذا پیدا فرمائی. اب اس نرم غذا میں کیلا پیدا فرمایا. اس کا بھی بعض لوگ سبب بیان کرتے ہیں کہ وہاں سے اس کی پیداوار کیلے کی چلی ہے، حضرت اویس کے لیے پہلی دفعہ اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی وغیرہ وغیرہ. علماء نے فرمایا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا. یہ ہوتا یہ ہے کہ بعض شخصیات کے ساتھ محبت میں لوگ کچھ نہ کچھ ایسی روایتیں بھی لے آتے ہیں. اچھا، پھر بعض اوقات وہ کچھ شاعری یا منقبت کا بھی حصہ بن جاتا ہے، تو پھر وہ منقبت چونکہ سارے مل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں
تو وہ پھر ایک محفل کا سما بنتا ہے، تو پھر اور زیادہ شہرت ہو جاتی ہے، یوں چلتے چلتے وہ بات اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال علماء اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے کتابوں میں ثقہ روایتیں بیان کرتے ہیں، اور جن روایتوں پر کوئی نہ کوئی ان کو کلام ہوتا ہے وہ اس کو بیان فرماتے ہیں۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت محتاط رہنے کی بھی ضرورت ہے بیان کرنے میں۔ اس لیے بہرحال جو میرے سامنے جتنا میٹر اس وقت مستند طریقوں سے جو روایتیں میرے پیش نظر تھی، میں نے ان روایتوں کو بیان فرمایا، ورنہ مشہور قصے تو بہت ہیں حضرت اویس قرنی کے، اگر میں اس کے مطابق بیان کروں تو شاید کہ نعرے لگانے کا سلسلہ ہی ختم نہیں ہوگا، مسلسل لوگ نعرے لگاتے رہیں گے۔ بہت سے واقعات مشہور، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ واقعات غلط ہیں سارے کے سارے، ان میں بہت سے واقعات کی اپنی حقیقت بھی ہوگی، لیکن بہت سی اس میں مکسنگ بھی ہے، بہت سی چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ جن کی پھر پیچھے کوئی سند نہیں ملتی۔ تو اس لیے میں نے آج کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ روایتیں یا وہ باتیں کہ جو ان کی پوری شخصیت کو، ان کی علمی مقام کو، ان کی فکری جو شخصیت تھی جس کے ذریعے امت کو کوئی پیغام ملے اور ہم جس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کر سکیں، وہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ اور شخصیات کو بیان کرنے میں کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ اصلاح کا پیغام زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اصلاح تو ہو یا نہ ہو لیکن مجمع کو اچھا لگے اور نعرے زیادہ سے زیادہ لگ جائیں، یہ کوشش بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ تو بہرحال نعرے تو ویسے لگتے ہی رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصلاح زیادہ ہونی چاہیے۔ بہرحال حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الحمدللہ آج یہ محفل سجی ہے، اور مزید بھی کچھ ایسی مستند اگر روایتیں اور واقعات اگر وہ سند کے اعتبار سے اور روایت کے اعتبار سے پختہ طریقے سے انشاءاللہ مجھے مزید کتابوں کے اندر ملیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر اگلے درس میں جب بھی انشاءاللہ حاضری ہوگی تو اس سلسلے کو اور آگے، کیونکہ آگے چل کر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسی تسلسل میں آگے ذکر حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انشاءاللہ شامل کریں گے، اور بھی بزرگان دین، حضرت ابراہیم بن ادم ہے، حضرت بہلول دانا ہے رحمۃ اللہ، یہ بڑے بڑے نام ہیں، لیکن عموماً بس ان کا نام سنتے ہیں، آگے پیچھے ان کے زندگی کے بہت سے احوال ہمیں پتہ نہیں ہوتے۔ تو آگے جب ان کا ذکر آئے گا اسی میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی اگر اور بھی کچھ مستند باتیں مجھ تک انشاءاللہ پہنچی یا کتابوں میں نظر سے گزری مزید مستند اور واقعات ان کی زندگی کے، تو اگلے درس میں ملا کر پھر دیگر تابعین یا دیگر بزرگوں کا انشاءاللہ ذکر آپ کے سامنے کریں گے۔ الحمدللہ آج یہ سعادت یہاں پر ہمیں ملی، اور ہمارے قبلہ امام صاحب نے اس محفل کو باقاعدہ اس عنوان کے ساتھ سجانے کا اہتمام کیا ہے، اور ہمارے اصغر بھائی اور دیگر احباب نے اس کے لیے خاص طور پر لنگر شریف کا حضرت اویس قرنی کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کیا ہے۔ تو الحمدللہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اور خاص طور پر جو آج کے دور میں ہر ایک کو اپنی شہرت کی جو ایک بھوک لگی ہوئی ہے، ہر ایک اپنی شہرت کے لیے، یعنی دین کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، دین پتہ نہیں کسی گمنامی میں رہ جاتا ہے، اور آدمی اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو آگے آگے دکھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حضرت اویس قرنی کی زندگی سے آج ہمیں سیکھنا ہے کہ ہماری خیر ہے، ہماری اپنی شہرتوں کے پیچھے ہم نہ بھاگیں، اصل جو مقصد ہونا چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول سے ہم وابستہ ہو جائیں اور دین کے ساتھ ہم محبت رکھیں، کمیٹڈ ہو جائیں، دین کے لیے جو قربانی ہے ہم اس کو دینے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو باخبر رکھا دین کی تمام تر باریکیوں کے ساتھ اور لوگوں کی اصلاح فرمائی، ہمیں بھی دین کے ساتھ باخبر ہونا چاہیے، اسی کے لیے سارا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور یہ ادارہ، یہ مسجد اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آپ حضرات کو دین سے باخبر کرنے کے لیے۔ اسی کے لیے الحمدللہ یہاں پر مختلف نشستیں تو ہوتی ہیں، قرآن مجید کی تعلیم بھی ہے، اور پھر رات کے وقت میں درس نظامی اور عالم کورس کا بھی الحمدللہ اہتمام اور سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ساری کوششیں ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے زیادہ ایک بہتر اور مضبوط میسج آپ تمام حضرات تک پہنچ سکے۔ اور خاص طور پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ماہ مبارک جو چل رہا ہے، ماہ جمادی الاخری یعنی جمادی الثانی چل رہا ہے، یہ مہینہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منسوب ہے، مشہور و معروف ہے۔ اس کی 22 تاریخ انشاءاللہ، ابھی جو جمعہ آ رہا ہے یہ نہیں، اس سے اگلا جمعہ جو 5 فروری ہے، یوم کشمیر ہے، وہی خاص 5 فروری جو ہے اسلامی اعتبار سے 22 جمادی الثانی ہے۔ یوم کشمیر تو 5 فروری کے اعتبار سے ہے، لیکن 22 اسلامی کے اعتبار سے وہی دن یوم صدیق اکبر بھی ہے۔ تو انشاءاللہ جمعے کے دن میں حاضر ہوں گا، جمعے کا موضوع ہمارا یوم صدیق اکبر کی مناسبت سے ہوگا۔ تو یہ مہینہ بھی خاص طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی محبتوں کے اظہار کے ساتھ گزاریے،
ان کی شخصیت کو جان کر اور جو پھر ان کی شخصیت کی وابستگی ہے، عمل ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے تاکہ ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کثرت کے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے تھے، یقین جانو بدلا ملتا، میں مسجد میں کھڑا ہوں، یہ سب نشانیاں میرے پیر و مرشد کے اندر پائی جاتی تھیں۔ میرے پیر و مرشد خواجہ معین ثانی چاندمائی جن کی بات سب نے گزار دی، جب قبلہ خواجہ غلام الدین چشتی نظامی کی دنیا پانی سے رخصت ہوئے، اس وقت بھی آپ یہاں نہیں تھے، اور آپ کے یہاں کو پوچھنے آتا تھا کہ قبلہ خواجہ معین سنگھ کہاں ہیں، تو آپ کے دربار، آپ کے سالہ شریف کے نزدیک کاروبار بھی نزدیک ہے، مقروا جہاں نمک میں پیدا ہے، کبھی آپ کس پہاڑ میں ہوتے تھے، کبھی کاروبار کے کسی گوشے میں ہوتے تھے، وہ وعدہ بتاتی تھی کہ اگر چارمائی کو ڈھونڈنا ہو تو کسی پہاڑ میں جا کے ڈھونڈیں، اور آپ نے زندگی گزار دی، آپ نے شہرت نہیں کی، کوئی خلیفے نہیں بنائے، اور آپ کے مرید ہونے کے لیے کئی سال بیت جاتے تھے، آپ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو گناہ گار ہیں، اور کسی اور کے ہاتھ میں بیعت ہو۔ میرے ساتھی اساتذہ موجود ہیں، ان کو کئی سال گزر گئے، یہاں آتے تھے لیکن آپ نے جلدی نہیں کیا۔ میں خود گناہ گار 8 سال آپ کی خدمت میں رہا، 8 سال کے بعد مجھے انہوں نے مرید کیا، اور کہتے ہی تھے کہ ہم گناہ گار ہیں۔ کبھی زندگی بھر میں نے ان کو شیشہ نہیں کرنے دیکھا، کوئی حفاظ کی فکر نہیں تھی، صبح سے بندے آتے تھے، دن کے 11 بجے تک آپ اندر ہی رہتے تھے، اور آنکھوں سے دیکھا جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں۔ میں اس بات کی یقیناً صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک میں آپ کو دعائی دیتا ہوں کہ آپ کے اپنے وظیفوں میں مشغول ہوتے تھے، اور دنیا ڈھونڈتی تھی چارمائی کو، لیکن چارمائی نہیں ملتا تھا، وہ نام ہی گنما رہتے تھے، کچھ اپنے آپ کو چھپا رہتے تھے، اپنے آپ کو چھپا رہتے تھے کہ نہیں ہم تو گناہ گار ہیں، آپ کسی اور کو مرید ہوں۔ تو آپ زندگی بھر آپ نے سفر بار کیا، کبھی بغداد سے اور آنکھوں دیکھا جیسے کہ میں یہاں ہوں، اور میرا دل مدینے میں، میں ساتھ تھا۔ حضرت پاک علیہ السلام کی جائے ولادت میں آپ کو جگہ ملی تھی، جمعے والا دن تھا، اس وقت جو آپ کی کیفیت تھی میں نے دیکھا، جمعہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن حضور کی جائے ولادت میں بیٹھے رہے، وہ آنکھوں میں بات رہے، بات رہے، بعد میں 3 بجے ہم نے کہا حضور جمعہ ہو گیا، تو آپ نے کھڑے ہو کر جمعہ بعد میں ادا کیا تھا۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، کوئی شہرت نہیں۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے گھر کے گاؤں کے ساتھ آپ کا گاؤں ہے، کئی دفعہ عمران خان نے بھی خدا سے سب کی حضور میں آپ یہاں آنا چاہتا، آنا، آپ نے بڑا غریبوں کی قوم میں یہاں کے آپ آ کے کرتے ہیں، آپ وزیر ہیں، آپ نے ان کی دعوت بھی قبول نہیں کیا، آنکھوں میں تھا، کیونکہ عمران خان میوانی کا تو ہمارے جو تحصیل عیسیٰ ہے، ہمارے جو مرشد کی تحصیل عیسیٰ ہے، آپ نے کبھی بھی نہیں شور کی کہ عمران خان آ جائے تو ہمارے اس مبارک میں بھی نہ دعوت دی، نہ ان کے ہاں گئے، نہ ان کی دعوت قبول کی ہے۔ یہ ہے اللہ کی نشانی۔ تو انشاءاللہ جبرا مفتی صاحب جس مدرسے میں درس دے رہے ہیں، دیکھو شیخ حدیث ہوتا ہے، بات کی وجہ ہے، ہمارے ایک دوست نہیں دیکھتے، آخر کی مفتی ہیں، بہت سارا سوچ کی بات کرنی پڑتی ہے، لیکن بات انہوں نے وہی حضرت ویسکانی کی جو مسند باتیں تھیں وہی بات آپ کو بتائیں، مفتیوں کو سنا کریں، شیخ حدیث کو سنا کریں۔ تو انشاءاللہ 31 جولائی جو آئندہ اتوار آئے گا، امید ہے کہ مفتی صاحب کے اور مصروفیت نہیں ہوگی، آپ آئندہ اتوار اور کہیں جا دیں، انہوں نے اپنے مدرسے میں دستار ہے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر حاضر ہوں گا۔ تو انشاءاللہ زمین کے 31 جنوری بروز اتوار ہمارے بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں سے مفتی صاحب پڑھ کے آئے ہیں، وہاں پر آج ہیں، تو بھی ہوگی اور وہاں حسن حقانی کی زمین کے حساب ثواب۔ دوسرا مفتی صاحب کی خدمت درخواست ہے کہ ہمارے لوگوں کو پیغام دے دیں کہ ہم لوگوں کا صدیق کا نام کیوں اتنا لیتے ہیں، اتنے محنت کرتے ہیں، اور اگر مہربانی کر دیں حضرت معاویہ کے متعلق کی ذمہ واری یا جیسے لوگ ہمارے بہت آپ بھی ہو گئے نہیں سوچ رہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ سب آنکھوں کا نور ہے، لیکن اس کو صدیق۔ جی 1-2 باتیں بس عرض کر رہا ہوں
इंशाअल्लाह हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ख़ास तौर पर एक तो 5 फरवरी को जुम्मे के दिन यौम सिद्दीक़ अकबर है, इंशाअल्लाह उसमें गुफ्तगू होगी। और उससे पहले जो जुम्मा आ रहा है इंशाअल्लाह मेरा ख़्याल है कि 29 फरवरी है, 29 जनवरी है, तो इंशाअल्लाह इस जुम्मे को भी हाज़िर हूँगा मैं और उससे अगले जुम्मे को भी इंशाअल्लाह हाज़िर हूँगा तसलसल के साथ। तो उसमें दोनों में इंशाअल्लाह यौम सिद्दीक़ अकबर की गुफ्तगू होगी, इस जुम्मे को भी और उससे अगले को भी। तो वो सारी बातें जो इमाम साहब फरमा रहे हैं, सहाबा का मकाम और क्या एतदाल मोतदिल नज़रिया क्या होना चाहिए, उसी से आगाज़ करेंगे और फिर उससे अगले जुम्मे में ख़ास यौम सिद्दीक़ अकबर। अच्छा, और दूसरा ये कि इंशाअल्लाह हमारे इदारे में फिर अगले इतवार को सुबह के वक्त में वहाँ पर दस्तार फ़जीलत है। इमाम साहब मोहब्बत में मुझे शेखुल हदीस फरमा देते हैं, लेकिन शेखुल हदीस वहाँ पर हज़रत उस्ताज़ुल उलमा हमारे उस्ताद अल्लामा रिज़वान अहमद नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, वो शेखुल हदीस हैं और हम वहाँ पर हदीस पढ़ाते हैं, तो इस तरह हमें उस्ताज़े हदीस कहा जाता है। लेकिन इमाम साहब बहरहाल अपनी मोहब्बत में शेखुल हदीस का लफ्ज़ फरमा देते हैं। लेकिन बहरहाल ये वजाहत आप हज़रात यूँ ज़हन में रखें कि ये तमाम जो अल्फाज हैं तो वहाँ पर इस लक़ब के साथ हज़रत उस्ताज़ुल उलमा मुफ़क्किर इस्लाम शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा रिज़वान अहमद नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया हैं, जो बुखारी शरीफ ख़ास तौर पर पढ़ाते हैं। क्योंकि जो बुखारी शरीफ का दर्स देता हो, तो जिन मदारिस में भी जो बुखारी शरीफ के असातिज़ा होते हैं तो वो शेखुल हदीस होते हैं, और बाकी जो उस्ताद दीगर किताबें पढ़ाते हैं हदीस की तो वो फिर उस्ताज़ुल हदीस होते हैं। तो अल्लाह पाक इमाम साहब की मोहब्बतें और आप तमाम हज़रात की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ। और हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बस एक बात रह गई, उनकी इस दुनिया से पर्दा फरमाने का और शहादत का जो मामला है, वो शहीद हुए हैं। ये भी बात बाज़ उलमा ने लिखी है और तारीख़ की किताबों में भी और हदीस की किताबों में मौजूद है कि हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शहादत पाई है। और वो जंग सिफ़ीन के अंदर, यानी जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्करों के दरमियान जो एक तारीख़ी वाक़या पेश आया, और हम अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के मुताबिक उन दोनों लश्करों में चूँकि एक तरफ हज़रत अमीर मुआविया थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, तो इस हवाले से हम अपनी ज़ुबान से किसी के बारे में भी कोई ऐसी बात करना इसको सही नहीं समझते कि जो खुदा न खास्ता उनकी शान के ख़िलाफ़ हो, जिसकी तरफ अभी इमाम साहब ने इशारा भी फरमाया। अगली गुफ्तगू में इंशाअल्लाह मज़ीद इसको वज़ाहत करेंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उलमा ने फरमा दिया कि उस मार्के के अंदर, यानी उस जंग के अंदर भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ पर थे। ये अपनी जगह एक हकीकत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ पर थे, लेकिन जो दूसरा गिरोह और दूसरा लश्कर है उसके लिए हम ज़ुबान से कोई बदज़ुबानी करना जायज़ नहीं करार देते। तो ये है एक आपस का वो इज्तिहादी उनकी गलत फहमी थी, इज्तिहादी वो एक ख़ता लाहिक़ हुई कि जिसकी वजह से फिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई। उसमें हज़रत उवैस क़रनी की जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था, सन 37 हिजरी थी, यौम वो हज़रत सैयदना मौला अली के खिलाफत का दौर था ये, तो उसमें जंग सिफ़ीन, मकाम सिफ़ीन पर ये जंग का मामला पेश आ गया। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुश्किल कुशा और सैयदना अमीर मुआविया के लश्करों के दरमियान, उसमें हज़रत अली के लश्कर में थे हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अली की हिमायत करने वालों में थे ये रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उसी मार्के के अंदर सन 37 हिजरी में आपने जामे शहादत नोश फरमाया है। तो आप देखिए कि एक गोशे गुमनामी में रहने वाला शख्स है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे भी मकाम शहादत अता फरमा दिया। यानी एक तरफ ये जज्बा भी था, बाकायदा वो लश्करों के साथ चलते थे, लश्करों में शामिल रहते थे। और बाज़ उलमा ने लिखा कि यानी इस मामले में एक कौल और भी है कि बाज़ ने कहा कि नहीं, जंग सिफ़ीन में शहीद नहीं हुए, बल्कि वो एक और मार्के के अंदर आज़रबाईजान के मकाम पर, गालिबन हज़रत उस्मान गनी का वो ज़माना है या कोई और मौका है, आज़रबाईजान की जंग में के अंदर उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। लेकिन बहरहाल ये तय है कि वो इस तरह शिरकत फरमाते थे और जामे शहादत उन्होंने नोश फरमाया। तो बहरहाल ज़्यादातर उलमा ने इसी रिवायत को तरजीह दी कि जंग सिफ़ीन में हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उन्होंने उनकी जंग में उनके साथ यानी शरीक होकर जामे शहादत नोश फरमाया। अल्लाह पाक आपके दरजात को बुलंद फरमाए और हमें भी अल्लाह पाक उनकी बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अरहमर राहिमीन, इस महफ़िल पाक को, आयत करीमा को, तमाम ज़िक्र सालिहीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसकी बरकत से हमारी, हमारे वालिदैन की, कुल उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हम सब के इल्म में, अमल में, ईमान में बरकतें अता फरमा, मुश्किलात को आसान फरमा। हज़रत उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से मौला करीम या अरहमर राहिमीन हम सब की मग़फ़िरत फरमा।
مولا کریم جس طرح تیرے محبوب نے حضرت اویس قرنی سے دعائے مغفرت کروانے کے لیے فرمایا، یا اللہ آج ہم ان کے وسیلے سے اپنی بخشش کی دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہماری اور پوری امت کی مغفرت فرما۔ حضرت اویس قرنی کے طفیل ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ مولا کریم جتنے لوگ آئے یہاں پر، جس کے دل میں جو بھی تمنا اور مراد ہے یا جو مشکلات ہیں، حضرت اویس قرنی کے طفیل سے سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ جن کے گھروں میں بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں، مولا کریم حضرت اویس قرنی کے طفیل سے اچھے رشتے عطا فرما، سب کی تنگیاں دور فرما، بے روزگاریاں دور فرما، ہمارے اس پورے ملک میں برکتیں عطا فرما، ہمارے وطن پر رحم فرما، مولا کریم پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔